حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب جو معاملات آئے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تخت کو، اس مصلح کو اب کون سنبھالے گا؟ مصلح سے مراد صرف مسجد میں نماز پڑھانا نہیں ہے، بلکہ پوری امت کی امامت کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ان کے بچوں کو بھی، ان کی عورتوں کو بھی، رعایا کو بھی، وزیر و سپاہیوں کو بھی، جنگوں کے معاملات بھی، تجارت کے معاملات بھی، غرض یہ کہ ہر معاملے میں امامت کرنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کون ہے جو اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجادے کو سنبھالے گا؟ اب اسی اسنا میں میٹنگیں ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ میں بہت ڈیپ میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، اس لیے کہ مسلمان کو اتنے ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ شیطان ورغلاتا ہے۔ کیا کیا ہوا تھا یہ باتیں شیعہ بہت بیان کرتے ہیں۔ بنی ساعدہ مدینے میں ایک کٹا تھا جہاں پر ایک میٹنگ جمع ہوئی، جس میں سب سے پہلے میٹنگ جمانے والے حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر لیا۔ اب انصار اور مہاجرین دو صحابہ کی جماعتیں ہیں نا، جو مدینے والے تھے وہ انصار ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین ہیں۔ تو مہاجرین صحابہ اس میں سے سب جمع ہوئے، اکثر جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور ادھر انصار صحابہ کی الگ میٹنگ ہو رہی تھی۔ حضرت سعد ابن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں حضرت سعد جو ہے وہ لیڈنگ کر رہے تھے۔ انصار صحابہ کی میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو لہٰذا آپ کا مصلی، آپ کی خلافت انصار میں سے کوئی سنبھال لے۔ لیکن میرے عزیزو، ان انصار کی محبت پہ بھی قربان جائے۔ جگہ ان کی ہے، مدینہ ان کا ہے، مسجد نبوی ان کی زمین پر بنی ہے، سارے مہاجرین کو انہوں نے ہی پناہ دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کا حق تھا، وہ بول سکتے تھے کہ آگے خلافت انصار میں سے ہوئی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے قریش کا دماغ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ قریش ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کا دماغ کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ سب انصار صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور کہا آپ کی فضیلت کے ہم قائل ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اگر خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں چلی جائے تو پھر معاملات درہم برہم ہو سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، جو خاندان والے ہیں، کہیں ان کی ناراضگی کا بھی سبب نہ بنے۔ انصار نے جیسی ہی یہ سنا ساری خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے، کہا ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس بات پر اتفاق ہوا تو پوچھا گیا حضور کے خاندان والے قریش کون کون ہیں؟ سب آئے، سب لوگوں نے جمع ہو کر کے الگ الگ نام لینے ہی تھے، ابھی کسی نے نام لیا نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں، تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں چند لوگوں کے نام ہیں، ان میں سے پہلا ایک نام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ سوال کیا، آپ آخری رسول ہیں، کیا علامت ہے؟ آپ سچے نبی ہیں، کیا دلیل ہے؟ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس نے بغیر دلیل پوچھے ایمان لایا، وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھا آپ آخری رسول ہیں، کیا ہے آپ کے پاس علامت، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صرف ان سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، ہم ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ حضرت عمر نے ان کی فضیلت میں خطبہ دیا۔ تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو اپنے ساتھ کس کو لیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے اپنی زندگی میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علالت پر بستر پر تھے اس وقت اپنے مصلی پر کس کو بڑھایا تھا؟ ابو بکر صدیق کو بڑھایا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہماری نمازوں کا امام پسند کیا ہے، ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اس کو کیوں نہ امام تسلیم کریں؟ سب سے پہلے میں صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عمر کی بات دیکھ کر سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ یہاں سے خلافت کا نظام شروع ہوا، یہ خلافت شروع ہوئی۔ سب سے پہلے خلافت کو بھی بادشاہی نظام پر قائم نہیں کیا گیا، یہ سعودی نظام نہیں ہے،
باپ مرے گا تو بیٹا حکومت کرے گا، رشتہ داروں کا نظام نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سیلیکشن کو امت کے اوپر چھوڑ دیا تھا، ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر کے جاتے میرے بعد فلاں کو ہونا چاہیے۔ یہ معاملات میرے آقا نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے۔ آج شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو ہی خلیفہ بنایا تھا، باقی سارے خلیفاؤں نے ان کی خلافت کو غصب کر لیا، چھین لیا تھا، ان کو خلافت نہیں دی۔ یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، کہیں سے بھی ایک دلیل نہیں ملے گی۔ اچھا آپ حضرت علی کو کمزور سمجھتے ہیں؟ وہ حیدر کرار ہے، وہ اسد اللہ ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوتا تو کیا وہ اپنا حق چھوڑ کر کسی کو دے دیتے؟ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حق کے لیے جب کھڑے ہوتے تو پھر سامنے کسی کو نہیں دیکھتے، کسی کو نہیں دیکھتے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ خلافت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر چھوڑا ہے، امت کا سب کا اتفاق ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، تو سبوں نے بیعت کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی بیعت فرمائی، اگرچہ تھوڑی تاخیر کے بعد، لیکن آپ نے بھی بیعت فرمائی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو جو جو کام دیے سبوں نے خوشی خوشی ان کاموں کو انجام بھی دیا۔ یہ دور نہایت ہی سنہرا دور تھا، بہت ہی عظیم دور تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جتنے طریقے تھے، ان سب کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت میں استعمال فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا، خلافت کو سنبھالنے کے بعد جانتے ہیں کپڑوں کی ایک تھیلی اٹھا کر کے بازار میں جانے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کپڑے بیچ کر کے گھر تو چلانا ہے، کام کاج کے لیے، کہ میں کچھ کپڑوں کی تجارت کروں اور اپنا گھر بھی سنبھالوں۔ خلافت پر قائم ہونے کے بعد میرے عزیزوں اس وقت تک اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے، گلی کے نکڑ کے کارپوریٹر نہیں، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ باوجود اس کے تھیلا اٹھا کر کے کپڑے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا۔ سارے صحابہ کو جمع کر کے پھر اتفاق ہوا اس بات پر کہ بیت المال سے خلیفہ کا وظیفہ مقرر کیا جائے، ورنہ پھر خلیفہ بھی اگر دن بھر بازار میں کام کرے تو خلافت کے معاملات کون دیکھے گا؟ تو سب نے سب سے پہلے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا ہر مہینے کا۔ وہ کتنا تھا؟ وہ چند درہم میں تھا، یہاں تک کہ بیت المال سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی ملی تھی، ایک پیالہ ملا تھا، ایک چادر ملی تھی، 3 چیزیں ملی تھی۔ اور وظیفہ جو مقرر ہوا تھا وہ اتنا تھا کہ آپ کے گھر میں چند روٹیاں بن جاتی تھی، بس اس کے علاوہ زیادہ آپ نے نہیں طلب کیا۔ ایک دن آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے کہا بھی تھا کہ خلافت کے معاملات میں سر سوکھ جاتا ہے، کبھی کچھ ٹھنڈی میٹھی غذا بھی کھا لیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اپنی اہلیہ سے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں شہد خرید سکوں، گھی خرید سکوں۔ گھی اور شہد خریدنے کے پیسے نہیں خلیفۃ المسلمین کے پاس۔ ان کی اہلیہ نے کہا میرے پاس جمع کیے ہوئے تھوڑے پیسے ہیں، وہ لے جائیے، آپ شہد اور گھی خرید کر کے لائیے۔ کہا تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہا جو آپ مہینے میں دیتے ہیں گھر کے خرچ کے لیے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے میں نے رکھا ہے، عورتیں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ اس کو۔ وہ لا کر کے دی، ایک پوری کافی اس میں درہم جمع ہوئے تھے، ہر مہینے شاید تھوڑا 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 وہ جماتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے درہم لے جا کر کے بیت المال میں جمع کرتے، اور بیت المال میں صحابہ سے کہا آج سے میرا وظیفہ اتنا کم کر دو، اس لیے کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے، گھر میں میرے بچ رہا ہے، اس کا مطلب ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے، یہ کم کر دیا جائے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کو انہوں نے قریب بلایا، کہا اے عائشہ مجھے لگتا ہے کہ میں گھڑی 2 گھڑی کا مہمان ہوں، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، ایک چادر ہے جسے میں اوڑھ کے سوتا ہوں، اور وہ برتن جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ تینوں بیت المال کے ہیں، یہ ہمارے گھر کے لیے اس وقت تک جائز ہیں جب تک میں خلیفہ ہوں، جہاں میری روح قبض ہو فوراً یہ تینوں چیزیں بیت المال میں جمع کر دوں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا اس کی شام ہونے سے پہلے یہ تینوں سامان بیت المال میں جمع ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایک جملہ کہا تھا اے ابوبکر آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تو تھکا دیا ہے، آپ کے برابر کون ہو پائے گا؟ اتنے سخت طریقے سے آپ خلافت کو لے کر کے چلے کہ اس پر چلنا اب ہر کس و ناکس کا کام نہیں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال اور چند ماہ آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا، اور آپ کی عمر مبارکہ 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی، 63 سال کے قریب آپ کی بھی عمر مبارکہ تھی۔ ٹھنڈیوں کی وجہ سے آپ غسل فرمائے اور اسی میں بیمار ہوئے۔ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، جمادی الاخر کی 18 تاریخ تھی جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کو جمع کیا اور کیا وصیت کی جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے، میں خلافت کو 6 صحابہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ صحابہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ صحابہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں، یہ آپس میں جس کو خلیفہ بنائیں اے مسلمانوں تم اس کو خلیفہ مان لینا۔ دیکھیں خلافت کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، وہ میں آج آپ کو ڈیٹیل میں لے جا رہا ہوں۔ یہ 18 جمادی الاخر کی تاریخ تھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، آخری وصیت یہ کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو صحابہ موجود تھے انہوں نے مشورے سے، جو 6 صحابہ تھے مشورے سے بالاتفاق سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ یہ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، 13ویں ہجری تھی۔ یہاں سے حضرت عمر فاروق نے نظام خلافت کو سنبھالا۔ آپ کا دور اتنا سنہرا ہے، اتنا سنہرا ہے، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، عز و شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، اس عمر کی ہم بات کرنے چلے ہیں جس کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں آتا ہے، جہاں تک عمر کی خوشبو جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک ایسے مشورے ہوتے تھے، کئی مرتبہ کا معاملہ ایسا ہے لوگ الگ الگ مشورے دیتے، حضرت عمر جو مشورہ دیتے تھے اسی کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی۔ الموافق رأیہ للوحی والکتاب آپ کا لقب دیا گیا۔ پردے کے معاملات جو آئے عورتوں پر یہ حضرت عمر کے مشورے سے آئے، اذان دینے کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت عمر کے مشورے سے ہیں، یہ تمام معاملات میں حضرت عمر نے خود مشورہ دیا تھا اور اللہ نے حکم بھی ویسے ہی نازل فرمایا۔ اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ کے کلمے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی جو صداقت ہے، جو حقانیت ہے وہ حضرت عمر فاروق کی زبان پر قائم ہوتی۔ تاریخ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے قائم کی، بیت المال کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کیا ہے، مسجدوں کے مؤذن اور مسجدوں کے اماموں کے لیے تنخواہ کا سسٹم حضرت عمر فاروق نے قائم کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، عدل کا حال تو ایسا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مصر کے گورنر کے بارے میں لوگوں نے صرف اتنا کہا کہ ان کے ہاں بہت قیمتی گھوڑا ہے، بہت پیسوں کا گھوڑا ہے اور ان کا لباس بہت مہنگا ہے، یہ گورنر ہیں۔ حضرت عمر کے پاس یہ شکایت آئی، ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا تو رعایا کے ساتھ کیا کرنے کے لیے تجھے بھیجا گیا؟ وہاں کے پیسوں سے تو نے قیمتی گھوڑا خریدا، قیمتی لباس پہنا۔ وہ ان کی گورنری کو معزول کر کے 100 بکریاں خرید کر کے ان کو دیا کہ اب زندگی بھر یہ بکریاں تو چرائے گا۔ بکریاں چرانے پر گورنر کو رکھ دیا۔ یہ ان کے معاملات میں پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو معزول کر دیا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، جس جہاد میں بھی وہ جاتے تھے فتح ہونا لازمی ہو جاتا تھا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی زندگی میں اتنی جنگیں کی ہیں، کوئی جنگ میں شکست نہیں ہوئی،
ان کا یہ فخر تھا جب جہالت میں تھے نا، اسلام نہیں لائے تھے، وہ جنگ احد کے سپہ سالار بن کے آئے تھے، اس میں بھی ان کو ہی فتح ملی تھی۔ کہتے کفر کی حالت میں بھی اللہ نے فتح ہی دی تھی، اسلام میں آئے تب بھی اللہ نے فتح ہی لکھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید ایک ایسے جرنیل کا نام ہے جس کا نام قیامت تک قائم رہے گا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالاری سے ان کو معزول کر دیا۔ سسپینڈ کرنا معمولی بات نہیں، لیکن حضرت عمر کیوں کرتے تھے جانتے ہیں؟ بعض لوگ اس کو نکتہ چینی کرتے ہیں، حضرت عمر اس کو ہٹائے اس کو ہٹائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ سفارش لے کر کے آئے، خالد بن ولید کے بغیر جہاد کا میدان کیسے ہوگا؟ ان کو آپ نے معزول کیا، کام معزول کیا ہوں لیکن سپاہی بن کر کے وہ جائیں گے، سپاہی بن کر کے جائیں گے، سپہ سالار کوئی اور ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اس فیصلے کو لینے میں کوئی حکمت ہے امیر المومنین؟ اللہ اللہ توکل دیکھیں، امیر المومنین نے کہا ہاں ضرور حکمت ہے، میں مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی جہاد کوئی جنگ خالد بن ولید کی وجہ سے فتح نہیں ہوتی، اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ سارے لوگ یہ ڈیپینڈ ہو کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، میں اس اصول کو توڑنا چاہتا ہوں، فتح جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ یقین دینا تھا، بس اس لیے میں نے معزول کیا ہے۔ اور یقین توکل ایسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتابوں میں لکھا ہے۔ بہرحال تو یہاں سے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا ابو لولو، حضرت عمر کا ایک مسئلہ تھا، آپ سنیے۔ مدینہ طیبہ چونکہ کیپٹل سٹی ہے پورے اسلام کی راجدھانی، آپ نے پورے مدینے میں پابندی لگا رکھی تھی کہ باہر کا کوئی کم عمر کا نابالغ لڑکا اندر نہ آئے، فتنہ پھیلائے گا۔ جو کم عمر کے لڑکے ہوتے ہیں ان کو آنے نہیں دیتے تھے حضرت عمر، اور یہ پابندی سختی کے ساتھ تھی۔ لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہے، انہوں نے ایک خط لکھ کر کے بھیجا، میرے پاس ایک لڑکا ہے جو بہت ماہر ہے، فن اس کو بہت اچھے آتے ہیں، چکیاں بنانے کا، دروازے کھڑکیاں بہت ساری چیزیں بنانے کا بڑا اچھا فن آتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں بھیج دوں گا، مدینے میں کئی لوگوں کو یہ ہنر سکھا دے گا۔ تو مغیرہ بن شعبہ کے اس خط پر حضرت عمر نے منظوری دے دی، وہ ابو لولو فیروز مجوسی جو لڑکا ہے اس کو لایا گیا مدینے میں۔ مدینے میں وہ آیا، اس کو ایک غم ستاتا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس پر 100 درہم کا ٹیکس لگایا تھا، تیرا کام بہت زیادہ ہے، اتنا ٹیکس دینا پڑے گا تجھے۔ وہ یہ شکایت لے کر امیر المومنین کے پاس آیا، کہا مغیرہ بن شعبہ کوفہ میں میرے دکان میری فیکٹری جو چلتی ہے اس پر 100 درہم کا ٹیکس لگایا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، تیرے کام کاج کے اعتبار سے برابر ہے، اتنا ٹیکس تو دینا ہی چاہیے تجھے۔ وہ دانت پیستا ہوا دشمنی میں نکلا۔ حضرت عمر نے پھر اس کو ایک دن بلایا اور کہا سنا ہے تو اچھی چکی بناتا ہے، کیا تو بنا سکتا ہے؟ اس فیروز نام کے مجوسی سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں، آپ کے لیے میں ایسی چکی بنا دوں گا کہ ہمیشہ یاد کرنے والے یاد کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے بناؤ۔ وہ چلا گیا۔ حضرت عمر نے اپنے صاحب سے کہا یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ اس کے جملے سے حضرت عمر فاروق نے کہا یہ لڑکا مجھے مارنے کی قتل کرنے کی دھمکی دے گا، جبکہ کوئی نہیں سمجھاتا اس بات کو، بس اس کو یہ تھا ٹیکس میرے اوپر زیادہ لگائے اور دشمنی تھی مجوسی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ ابھی گزرا ہے، محرم سے پہلے 26 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، فجر کی نماز میں آپ لوگوں کو جگاتے تھے اور آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ ابو لولو فیروز مجوسی پہلی صف میں آ کر کھڑا ہوا تھا اور ایک تلوار 2 دھاری دار زہر میں بجھائے ہوئے لا کر کے اپنے دامن میں چھپایا ہوا تھا۔ جیسی حضرت عمر فاروق فجر کی نماز میں رکعت باندھے، اس نے فوراً آپ پر حملہ کیا اور اتنا تیز حملہ کیا کہ آپ کے پیٹھ سے لے کر سینے تک کا زخم آ گیا، اور جتنے مسلمان وہاں تھے بچ بچاؤ میں تقریباً 12 لوگوں کو اس نے یہ ضرب لگائی، جن میں سے 6 بعد میں انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ لیکن صحابہ کی صفیں لگی ہوئی تھیں، ایسی مضبوط صفیں تھی کہ وہ مسجد سے باہر بھاگ نہیں پایا اور کسی صحابی نے نماز توڑی بھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق مصلی سے گر پڑے، عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، فجر کی 2 رکعت چھوٹی چھوٹی سورتوں کے ساتھ انہوں نے پڑھائی۔ اس کے بعد اس کو پکڑنے کے لیے جیسی آئے وہ خودکشی کر کے خود تلوار مار کر مر گیا۔ یہ ابو لولو فیروز مجوسی
تلوار مار کر کے مر گیا، خودکشی کیا حضرت عمر کو. اس کے بعد لایا گیا گھر پر اور آپ کو شربت وغیرہ پلایا جاتا تو زخموں کے راستے سے پانی نکل جاتا تھا. 3 دن تک آپ باحیات تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس لوگوں نے آ کر کے آپ کی بڑی تعریفیں کی، آپ اپنی تعریف سنتے ہی نہیں تھے. حضرت عباس آئے اور کہا آپ کا زمانہ ایسا تھا ویسا تھا. پھر آپ نے کہا نہیں میری بات نہ کہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تعریف نہیں. اس کے بعد پھر کہا کوئی خلیفہ، کوئی جانشین، آپ کا بیٹا، آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں. حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا میرے بیٹے کو بناؤں جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں. ان کے بیٹے نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دی تھی اپنی بیوی کو. حضرت عمر نے کہا حرام ہے، 3 طلاق دینے کا طریقہ الگ ہے، مہینہ مہینہ چھوڑ کر. کہا وہ ایک ساتھ 3 طلاق دینے والا اس کو میں خلیفہ بناؤں؟ جو میرے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں نہیں کروں گا. 6 صحابہ کو بلایا، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعد. یہ 6 صحابہ کو بلایا اور کہا تم میں سے آپس میں مشورہ کرنا اور کسی ایک کو منتخب کر کے مسلمانوں کا امیر بنانا. 6 لوگوں کی مجلس شورا قائم کی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری وصیتیں فرمائی گورنروں کے لیے، عاملین کے لیے. اس کے بعد آخری وصیت آپ کی یہ تھی، کہا ماں عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی زوجہ ہے، جاؤ ان سے اجازت لے لینا. عمر ابن خطاب اسی حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے جس میں رسول اللہ اور ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں. اگر عائشہ صدیقہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کر دینا، نہیں تو جنت البقیع میں قبرستان میں دفن کرنا. اور یہ کہتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان آفرین کے سپرد ہو گئی. آپ 26 ذی الحجہ کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے. دور اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار گیا ہے دنیا سے. مدینے والے کہتے اتنا اندھیرا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا. اندھیرا چھا گیا تھا، پورے علاقے رو پڑے تھے حضرت عمر کے جاتے ہی. عدل ایسا قائم کیا تھا بلکہ بعض روایتوں میں یمن جانے کے راستے پر پہاڑ کی چٹانوں سے، پتھروں سے آواز آتی تھی یا عمر وا عمر، حضرت عمر کے نام پر. پہاڑ کی چٹانیں روتی تھی حضرت عمر کے جانے پر. یقیناً میرے عزیزوں وہ ایسا بطل جلیل ہے جس نے رسول اللہ کی جانشینی کا حق ادا کر دیا. عزیزان گرامی وقار، اسلامی تاریخ کی خلافت کے دور کا یہ تیسرا مرحلہ ہے جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی. اور یہ ایسا مرحلہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری امت پر عائد ہو چکی تھی، کیونکہ اسلام کی سرحدیں کافی دور تک جا چکی تھیں. جیسے کہ فتوحات اسلامیہ میں نے عرض کیا ہے، ملک شام، ایران، یمن، مصر، فلسطین، یہ سارے علاقے دائرہ اسلام میں آ چکے تھے، حتیٰ کہ آذربائیجان تک کا علاقہ. دور فاروقی میں اسلام وہاں تک پہنچ چکا تھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے وہاں تبلیغ اسلام شروع فرمائی اور پرچم اسلام لہرایا. اب 10 سال خلافت کے امور پر فائز رہنے کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اب خلافت کا مسئلہ آتا ہے، کیونکہ سب سے اہم مسئلہ خلیفہ کا چننا، اپنے امیر کو مقرر کرنا، اور سارے لوگ اس سے راضی رہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے. اب خلیفہ کا انتخاب سب سے پہلے کیسے ہوا آپ کو میں بتاتا ہوں. اس سے قبل 2 خلیفہ عام مسلمانوں کی رائے سے متفق سب تھے اس بات پر خلیفہ کا انتخاب ہوا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. تمام صحابہ اس وقت جتنے موجود تھے، مہاجرین انصار، سب کا اتفاق تھا. یہ اور بات ہے کہ حضرت عمر فاروق کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا. اب حضرت عمر کی شہادت کے بعد
بلکہ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے پہلے 6 بڑے صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو رسول اللہ کے نہایت قریبی صحابہ تھے، ان کو طلب فرمایا۔ ان میں حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور پھر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ 6 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ معزز تھے، سابقین اولین میں سے تھے، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 سے کہا کہ تم سب اتفاق رائے سے مسلمانوں کے لیے امیر کا انتخاب کر لینا، کسی خلیفہ کا انتخاب کر لینا، اور زیادہ دن تک مسلمانوں کو الجھن کا شکار ہونے نہ دینا۔ یہاں تک کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی، ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر کے دروازے پر جمع کر دیا تھا۔ یہ 6 صحابہ اندر ہیں اور کچھ مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں، کہ کسی بھی باہر والے شخص کو یہاں اندر آنے نہ دینا جب تک کہ یہ لوگ خلیفہ کا انتخاب نہ کر لیں، فتنہ ہو سکتا ہے۔ نئے لوگوں کا شامل ہونا فتنے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی دور اندیشیاں ہیں۔ میں ابھی اور بھی آپ کو بتاؤں کہ ان کی سیاست کیسی تھی حضرت عمر فاروق کی، جس کی وجہ سے معاملات کتنے ٹھیک ٹھاک تھے۔ 6 لوگوں کے اوپر آپ نے یہ ذمہ داری چھوڑی۔ اب انتخاب کیسے ہوا، خلیفہ کو کیسے منتخب کیا گیا، کیسے الیکٹ کیا گیا یا سیلیکٹ کیا گیا؟ اس کا طریقہ یہ رہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کا بڑا کردار ہے، اس میں بڑا اہم رول ہے۔ یہ پہلے مدینہ طیبہ میں مہاجرین اور انصار صحابہ کے پاس قریب جا جا کر کے ان کی رائے لیتے تھے۔ تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے افضل اب کون ہے اور کس کو خلیفہ ہونا چاہیے؟ تو اکثر مہاجرین اور انصار حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ داماد رسول بھی ہیں اور اسلام پر ان کا بڑا احسان ہے، امت پر، اور بڑے فیاض ہیں، سخی ہیں۔ اس اعتبار سے اب اس کے بعد سب کی رائے لے کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، اور پھر حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا۔ پھر یہ 6 لوگ بیٹھے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، کہا میری تو خواہش نہیں ہے خلیفہ بننے کی۔ حضرت عمر نے 6 لوگوں کا نام دیا تھا کہ 6 میں سے کوئی بھی ایک منتخب کر لو، میری تو خواہش نہیں ہے خلیفہ بننے کی۔ تو ان کی بات پر حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے، کہا میری بھی خواہش نہیں ہے خلیفہ بننے کی۔ 2 تو نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ تعداد کو اور کم کرنا چاہیے۔ حضرت زبیر سے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہا کہ میں اپنے لیے نہیں، حضرت علی کے لیے میں اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہوں۔ سجیسٹ کیا کہ میری طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضرت طلحہ سے پوچھا گیا آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی جو خواہش ہے یا میرے خلیفہ بننے کی اگر کسی نے امید رکھا ہو تو میں یہ سارا قربان کرتا ہوں حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر۔ 2 اور کم ہو گئے۔ حضرت طلحہ نے کہا میری خواہش نہیں ہے، میں حضرت عثمان کو سجیسٹ کرتا ہوں، اور حضرت زبیر نے کہا میں حضرت علی کو سجیسٹ کرتا ہوں۔ 4 کم ہو گئے یہ 6 کی شورا کی جماعت میں۔ پہلے 2 تو انہوں نے کہا ہم خلیفہ کے امیدوار ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ 4 پیچھے ہٹ گئے تو اب حضرت علی اور حضرت عثمان 2 بچے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، اب ان دونوں کے درمیان کسی کو منتخب کرنا ہے۔ تو پہلے حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، نہیں پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس گئے، کہا میں اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی سنت پر اور آپ سے
ہم سے پہلے جو گزر چکے 2 خلفاء کی سنت پر آپ سے بیعت لینا چاہوں تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھا جائے گا. آپ نے اتنا ہی جواب دیا. اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں، حضرت علی سے پوچھا آپ حقدار ہیں، ابھی امیدوار ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف خود کہتے ہیں اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ میرے لیے کس کو مشورہ دیں گے آپ کے علاوہ؟ حضرت علی نے کہا اگر آپ میرے ہاتھ پہ نہیں بیعت کرنا چاہتے ہیں تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ عثمان بن عفان کے ہاتھ پہ بیعت کرو. حضرت عبد الرحمن بن عوف پھر حضرت عثمان کے پاس آئے، کہا میں اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی سنتوں پر اور 2 پیشتر خلفاء کی سنتوں پر آپ سے بیعت لینا چاہوں. تو حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے منظوری دی. پھر حضرت عثمان غنی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ پوچھا کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں، آپ حقدار ہیں، آپ خلافت کے مستحق ہیں، اس کے باوجود اگر میں آپ کے ہاتھ میں بیعت نہ کروں تو میرے لیے کسی دوسرے آدمی کے متعلق آپ مشورہ دے سکتے ہیں، میں کس کے ہاتھ میں بیعت دوں؟ حضرت عثمان غنی نے کہا اگر آپ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہونا چاہتے تو میں مشورہ دیتا ہوں علی بن ابی طالب کے ہاتھ پہ ہو جائے. یہ الگ الگ لے جا کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا تھا، ان کو الگ لے جا کر ان کو الگ لے جا کر، اور اس کے بعد پھر یہ بھی پوچھا تھا دونوں سے کہ اگر آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے تو کیا آپ کو اس کا خلق ہوگا؟ کہا قطعاً نہیں ہوگا، اس بات کا نہ غم ہوگا نہ قلق ہوگا. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف، مہاجرین اور انصار سب جماعت موجود تھی، اس جماعت کے درمیان آئے اور یہ 6 صحابہ عشرہ مبشرہ یہ بھی آئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا سارا ماجرا بتایا کہ لوگوں سے میں نے معلوم کیا، اور اس کے بعد حضرت علی سے بھی میں نے پوچھا، حضرت عثمان سے بھی پوچھا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا معلوم کیا، کیا پوچھا آپ نے لوگوں سے اور کیا آپ کو نتیجہ ملا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا جو مجھے نتیجہ ملا وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ اس کے رسول کے احکام پر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت تھی. آپ نے جیسی ہی بیعت کیا، 2 نمبر پر سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بیعت کیا، کہا کہ ہم حضرت عثمان ابن عفان کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے ہیں. اور اس کے بعد جوق در جوق مہاجرین اور انصار صحابہ کے جتنے بھی جماعتیں تھی، طبقے تھے، سبوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اور بالاتفاق صحابہ کا اجماع ہوا اس بات پر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر سبوں نے بیعت کیا. لیکن ایک مسئلہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تو مقرر ہو گئے، اس خلیفہ کے انتخاب میں تقریباً 15 سے 20 دن کا عرصہ گزر گیا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو چونکہ آپ کی ولادت سے لے کر کے اب تک کے حالات اس سے قبل آپ نے سنا ہوگا، پھر مختصر میں آپ کو بتاؤں. مکہ مکرمہ میں شریف النفس تھے، طبیعت کے بڑے خلیق مزاج، اعلیٰ اخلاق کے تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے. جہالت کے زمانے میں بھی کبھی آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی، نہ کبھی شراب نوشی کی، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی گانا گایا. عربوں میں تو یہ سب چیزیں مشہور تھیں. اسلام لانے سے پہلے بھی آپ پاک باز تھے، عفت شعار تھے. حضرت عثمان خود کہتے ہیں کہ میں اسلام میں 3 نمبر پر داخل ہوا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر 3 نمبر پر اسلام لانے والے حضرت عثمان غنی ہیں. اور عجیب اتفاق ہے کہ رسول اللہ کے بعد 3 نمبر پر خلیفہ بننے والے بھی عثمان ابن عفان. اسلام میں آنے میں بھی آپ کا 3 نمبر ہے، اور خلفائے راشدین میں بھی آپ کا 3 نمبر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب الفیل کا جو واقعہ پیش ہے اس کے 7 سال بعد پیدا ہوئے تھے. 7 سال بعد، بعض حضرات نے کہا 6 سال بعد پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے 6 سال بعد پیدا ہوئے. اس اعتبار سے جب جوان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دیا،
حضرت ام کلثوم کو، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت رقیہ کو، اور حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو نکاح میں دیا. اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلے ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ حضرت عثمان غنی حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے. جو 70 صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے، مدینے کی ہجرت سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی ہے، 70 کے قریب صحابہ، اور اس میں عورتیں بھی تھیں. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے. اس پر ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والا، اور ذن نورین کہا جاتا ہے کہ 2 نور والا. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اب تک روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس کے عقد میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے عثمان بن عفان کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، ایک کے انتقال کے بعد دوسری. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد دیگرے اگر انتقال کر جاتی تو سب میں عثمان کے نکاح میں دیتا. حضرت عثمان غنی کے متعلق میرے آقا یہ بھی فرماتے، یہ میرے دادا، میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ عادتوں میں، خصلتوں میں حضرت عثمان کے متعلق میرے آقا فرماتے کہ یہ میری عادتوں سے بہت ملتے جلتے ہیں. تو یہ رہے ان کے فضائل، یہ رہے ان کے اوصاف، ان کے کمالات. بلکہ ان کی فضیلتوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود عادت کریمہ تھی، جب عثمان غنی حجرے میں آتے یا رسول اللہ کے پاس آتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کپڑے سیدھے فرما لیتے. اگر پنڈلیوں تک بھی تہبند آ جاتی حضور کی تو آپ سیدھا کر لیتے. اور جب حضرت عثمان آتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے یا اس طرح فرماتے. تو صحابہ، حضرت عائشہ نے خود پوچھا تھا کہ عثمان کے آنے پر آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ وہ حیا کے پیکر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہوں، وہ عثمان بن عفان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تھی. خلافت کے کل 12 سال آپ کو ملے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے کل 12 سال تھے. ان 12 سالوں میں شروع کے 6 سال نہایت ہی اعلیٰ تھے، سب امن و امان اور سب جگہ اتنے مال کی فراوانی تھی. حضرت عثمان غنی کا دور اتنا خوشحال تھا کہ جو مال غنیمت ملتا حضرت عثمان غنی جو اس میں تقسیم کرتے تو ایک ایک آدمی کو اس زمانے میں 1 لاکھ درہم ملتے تھے. 1 لاکھ درہم، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں نکما پن آ گیا. جب مال زیادہ آتا ہے تو کام کرنے کی اور کمانے کی عادت چھوٹنے لگتی ہے. پیسہ زیادہ آ گیا تو اب کیا کریں گے؟ عیش کریں گے. تو کچھ نوجوانوں کے اندر یہ خرابی آنے لگ گئی تھی. وہ گلیل لیتے تھے، کبوتروں کو مارتے اور کبوتر بازی کرنے لگتے، اڑاتے رہتے تھے. پیسے کا نشہ ہی کھیل کود میں لگا دیتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال تقسیم کیا تھا کہ یہ نکمے ہونے لگے. اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک آفیسر، ایک وزیر بنایا حضرت عثمان غنی نے. اور اس سخت قسم کے وزیر، وہ صحابی رسول تھے، سب کی گلیلیں پکڑ کر انہوں نے کاٹ دی. اور جتنے کھیلتے تھے کبوتر، ان سب کو قید کیا. یہ سختی کے ساتھ آپ نے کبوتر بازی کو بند کیا تھا. یہ صرف میں مثال کے لیے بتا رہا ہوں کہ فراوانی، لیکن تاریخ کی سچائیاں یہ ہے. اسلام میں سب سے پہلے یہ فتنہ لانے والا، مسلمانوں کو بھڑکانے والا، خلیفہ وقت کے خلاف اکسانے والا عبداللہ بن سبا تھا. اور اس کے فتنے کا اثر یہاں تک پہنچا کہ ایک ایسا فتنہ لوگوں میں شروع کیا جبکہ اسے نہ اہل بیت سے محبت تھی، نہ
صحابہ سے محبت تھی، وہ تو اسلام لایا ہی تھا بظاہر دکھانے کے لیے، اصلی وہ تو یہودی تھا. لیکن اس کو کہتے ہیں سبائی فتنہ. عبداللہ بن سبا ہے تو سبائی فتنہ. اس سبائی فتنے کا اثر تو اس زمانے کے بڑے بڑے مسلمانوں میں ہو گیا تھا، تابعین میں. کچھ صحابہ بھی سوچنے لگ گئے تھے کیا ہو رہا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیا. اب سنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آخری حصہ تھا. فتوحات اسلامیہ 6 سال تک تو چلتی رہی، لیکن آخری جو 6 سال ہیں وہ فتنوں میں ہی گئے. ایسے فتنے کہ کبھی انقلاب کے نام پر وہاں جماعت کھڑی ہو رہی، کبھی انقلاب کے نام پر یہاں، اور حتیٰ کہ یہ لوگ مطالبہ کرنا بھی شروع کر دیے کہ عثمان بن عفان کو کرسی سے ہٹایا جائے. لیکن مدینے میں جو صحابہ تھے وہ اس کے سخت خلاف تھے، کسی کو آواز اٹھانے نہیں دیتے تھے. مدینے میں جو صحابہ اکابر صحابہ تھے وہ جانتے تھے خلافت کو ہلانے کا مطلب ہے پورے خطہ اسلام کو ہلا دینا. پھر جو علاقے مسلمانوں کے زیر نگی آئے ہیں وہ سب کے سب پھر واپس چلے جائیں گے. رعب و دبدبہ پورے خطوں پر ایسا قائم تھا خلیفہ وقت کا، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی. تو خلافت کو ہلانا مطلب اتنے بڑے خطے کو، کہاں نیشاپور، سمرقند، بخارا، قبرص، ترکی اور افریقہ کی سرزمین تک جو خلافت کا دائرہ پھیلا ہے، ایک ہی خلیفہ ہے. اور ایک پلر کو ہلانے کا مطلب سمجھتے ہیں. صحابہ جو مدینے کے تھے وہ اس باریکی کو سمجھتے تھے، لیکن جو نئے آئے ہوئے تھے، جوان لوگ تھے، یہ جوش میں اڑے جا رہے تھے، اڑے جا رہے تھے. اور اس کے بعد یہ فتنہ ابھرتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ مصر کے جتنے بلوائی تھے یہ سب کے سب حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف محاصرہ کر لیے. اور حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف کیوں کھڑے تھے صحابہ پوچھتے تو یہ کہتے مروان ان کے گھر میں چھپا ہوا ہے، جب بھی نکلے گا ہم اسے ماریں گے. ہم خلیفہ وقت کے خلاف نہیں ہیں، مروان کو ہمارے حوالے کرے. حالانکہ مروان کب کے ان کے گھر سے بھاگ کر ملک شام جا چکا تھا، حضرت عثمان کے گھر میں تھا بھی نہیں. لیکن یہ بلوائی اسی انتظار میں کہ مروان گھر کے اندر ہے محاصرہ کر کے رکھا. کتنے دن؟ 40 دن تک چلا تھا یہ محاصرہ. اور حضرت عثمان غنی پر ایک دانہ پانی بھی اندر جانے نہیں دیتے تھے. سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ حضور کی زوجہ ہے، وہ پانی کا مشکیزہ لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس جا رہی تھیں پانی پلانے کے لیے. ان کے خچر پر جو مشکیزہ رکھا تھا ان بلوائیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزہ پھوڑ دیا اور پورا پانی بہا دیا. ام المومنین کو تک حضرت عثمان کے گھر جانے نہیں دیا، حضرت عائشہ صدیقہ کو تک جانے نہیں دیا. یہ نئے آئے ہوئے لوگ تھے اسلام میں سب، یہ بلوائی. ایک دن حضرت عثمان غنی چھت پر کھڑے ہوئے اور پوچھا لوگوں سے، کیا ہے لوگوں، کیا تم میں علی بن ابی طالب ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے. کہا تم میں سعد بن ابی وقاص ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے. کہا طلحہ یا زبیر ہیں؟ کہا نہیں ہے. حضرت عثمان نے چھت سے پکار کر کہا کیا میری بات علی بن ابی طالب تک کوئی پہنچا سکتا ہے؟ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا علی بن ابی طالب سے یہ کہہ دو کہ عثمان بن عفان پچھلے 4-5 دن سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا ہے. خبر ملی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر حضرت حسن اور حضرت امام حسین کو پانی کے مشکیزے بھرے اور چند جوانوں کو لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچ گئے اور پانی پہنچایا. یہ صرف اور صرف یہی پانی تھا حضرت عثمان کے گھر جو پہنچا، آخری پانی تھا جو حضرت علی بن ابی طالب کی طرف سے آیا تھا. میرے عزیزو یہ باتیں اس لیے بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ لوگ ایسی چیزیں کنٹروورسی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی میں حضرت عثمان میں نہیں بنتی رہی ہوگی اور انہوں نے ایسا کیا ہوگا. نہیں، حضرت علی کی نہیں بنتی تھی. حالانکہ حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے امام حسن اور امام حسین کو کھڑا کیا گیا تھا. اور عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا. بڑے بڑے صحابہ نے اپنے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر کھڑا کیا ہے. اور یہ تنبیہ کی تھی یہ بلوائی مصر کے کہیں رات کے وقت یا کہیں انجانے میں عثمان بن عفان کے گھر میں داخل نہ ہو جائیں اور کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں. یہاں تک کہ
یہ بلوائی جو ہے مصر کے جو لوگ آئے تھے، ایک مرتبہ تیر چلائے تھے، ان تیروں کی وجہ سے حضرت امام حسین کا پورا سینہ زخمی ہو گیا، خون خون ہو گئے تھے، اور حضرت امام حسن مجتبی کے سر پر زخم آیا تھا نیزے سے، یہ حضرت عثمان کی حفاظت پر دونوں شہزادے کھڑے تھے، اور یہ خون اتنا بہہ گیا تھا جس کو دیکھ کر کے ڈر گئے محمد بن ابو بکر ان میں تھے، انہوں نے کہا ہے لوگوں، ہم تو عثمان بن عفان اور بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہیں، ابھی تم نے ان کا خون اتنا بہا دیا کہ بنو ہاشم ان کا یعنی بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے۔ بنو ہاشم کون ہے؟ رسول اللہ کا خاندان، اور امام حسن اور امام حسین جب زخمی ہو گئے ہوں تو رسول اللہ کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، وہ تو بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے۔ محمد بن ابو بکر نے کہا معاملہ سب الٹ جائے گا، عثمان بن عفان کو کوئی دیکھے گا ہی نہیں، حسن اور حسین جو زخمی ہوئے اس کا بدلہ لینے کے لیے قوم ہم پر ٹوٹ پڑے گی، اس لیے اس کام کو جلدی کر دو۔ محمد بن ابو بکر اور چند لوگ چھت پھلان کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر کے اوپر سے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت سیدنا عثمان بن عفان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دن پہلے خواب میں دیکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر پھوٹ کر رونے لگے حضرت عثمان، کہا یا رسول اللہ، وہ قوم جس کو میں نے بیر روما وقف کر دیا تھا جب مدینے میں کسی کے پاس پانی نہیں تھا، میں نے ان کے لیے پانی وقف کیا، آج وہ قوم مجھے پانی نہیں دے رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کیا ہے عثمان، تھوڑا اور برداشت کر لو، کل میرے ہاتھ سے پانی پیو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں حضور کو خواب میں اتنا دیکھنے کے بعد تسلی ہو گئی۔ 40 دن کا محاصرہ چلا ہے حضرت عثمان کے ساتھ، 40 دن کا، وہ 40 دن روزے سے گزرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سختیاں، اور جب پانی بھی نہیں پہنچتا، کھانا بھی نہیں پہنچتا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی صحابہ، میں یہ بات میں بتاتا ہوں، محمد بن ابو بکر چھت پھلانگ کر کے آئے، اس سے پہلے کئی صحابہ آئے، حضرت طلحہ آئے، حضرت زبیر آئے، اور دیگر بڑے صحابہ آئے، کہا امیر المومنین یہ حالات بڑے سخت ہو گئے، 3 باتوں میں سے ایک بات کر لیجیے آپ، یا تو آپ کسی چھپے ہوئے راستے سے ملک شام چلے جائیں، وہاں آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے، یا تو پھر مروان کو پکڑوا کر کے اس کو سب کے سامنے سزا دے دیں، معاملہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، یا تو پھر آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائیے، خلافت سے آپ ہٹ جائیے۔ حضرت عثمان نے کہا یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، مروان میرے پاس نہیں، رہی بات مجھے ملک شام جانے کی بات کر رہے ہو، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں میں رسول اللہ کا مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں رسول اللہ کا پڑوسی ہونے کے لیے اپنا وطن مکہ چھوڑ کر یہاں آیا، اپنی جان بچانے کے لیے میرے نبی کا شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اور رہی بات تیسری، خلافت چھوڑ دیجئے، سنو اس بات کا مجھے شوق نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا عثمان بن عفان کو ایک جبہ دیا تھا، اور اس کے بعد کہا اے عثمان اللہ تمہیں ایک جبہ پہنائے گا اور میری امت اس کو اتارنے کی کوشش کرے گی، لیکن تم موت تک اس جبے کو اتارنا مت۔ حضرت عثمان نے کہا اس جبے سے مراد رسول اللہ نے جو فرمایا تھا وہ خلافت کا جبہ تھا جو اللہ نے مجھے پہنایا، اور میں نے اپنی زندگی میں رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوتے دیکھا، قوم مجھ سے وہ جبہ اتارنے کی کوشش کر رہی ہے اور میں ابھی تک برقرار ہوں تو صرف رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے، میرے آقا نے فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ 3 باتیں رکھی، حضرت عثمان نے تینوں کا جواب دیا تو سب صحابہ چلے گئے۔ اب وہ 40واں دن تھا جب حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت طلحہ کے بیٹے، یہ سب دروازوں پر کھڑے تھے، لیکن چھت سے یہ لوگ داخل ہو گئے۔ جیسے ہی آئے، محمد بن ابو بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، ان کے قتل کا فرمان گیا تھا نا، تو ظاہر سی بات ہے ان کو غصہ تھا۔ حضرت عثمان کے خط میں کس کے قتل کا تھا؟ ان کے قتل کا مسئلہ لکھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح کو جو خط لکھا گیا تھا مروان نے،
وہ محمد بن ابو بکر کے قتل کا تھا. تو محمد بن ابو بکر داخل ہوئے اور آتے ہی حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی. کہا عثمان بن عفان سے, امیر المومنین آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں, میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ایک طرف مجھے گورنر بنا کر بھیج رہے تھے اور دوسری طرف اس کو میرے قتل کا لیٹر بھیج رہے تھے. حضرت عثمان نے نہیں کچھ نہیں کہا اے محمد اگر تیرے باپ یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھتے تو زندہ نہیں بچتا. وہ ڈر گئے محمد بن ابو بکر, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اگر دیکھ لیتے اس بات کو. حضرت عثمان نے صرف اتنا جملہ کہا اگر تیرے باپ ہوتے تو میری داڑھی تک تیرا ہاتھ نہیں آ سکتا تھا. تو حضرت محمد بن ابو بکر ان کے ہاتھ پر کانپنے لگ گئے, پیچھے ہو گئے, اور اس کے بعد دروازے پر جا کر زور زور سے توبہ کرنے لگے, مجھ سے کیا ہو گیا, اور گھر سے باہر نکل کر کیا آئے. لیکن حضرت محمد بن ابو بکر کے ساتھ جو مصر کے 2 بلوائی آئے تھے, انہوں نے اپنے نیزے سے حضرت عثمان کے سینے پر مار کر کے ان کو شہید کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت شہید کیا گیا, آپ کا خون نکل کر کے قرآن کے ورقوں پر پڑا تھا, اور جس آیت پر پڑا تھا وہ یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا, اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ سب سے بھاری رنگ ہے, اس سے بہتر رنگ کس کا ہے. اس آیت پر وہ خون کے قطرے پڑے تھے. وہ قرآن پاک آج بھی ترکی میں موجود. حضرت عثمان غنی کا تلاوت کرنے والا جو قرآن تھا, میرے عزیزو, یہاں شہادت عثمان بن عفان ہو گئی. اتنا قتل ہوتے ہی آپ کی جو بیوی اس وقت موجود تھی نائلہ, یہ چھت پر کھڑی ہو گئی اور چیخ کر کے لوگوں کو خبر دینے لگی امیر المومنین قتل ہو گئے, امیر المومنین قتل ہو گئے. آواز سن کر کے صحابہ تیزی سے دوڑنے لگ گئے. مسجد نبوی کے آس پاس سب صحابہ جمع ہونے لگے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات پھر میں بتاؤں. حضرت علی باہر کہیں گئے ہوئے تھے, آپ کو خبر دی گئی تو سر پٹ دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو اس طرح سے مدینے آئے تھے, اور آتے ساتھ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت عثمان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا, مقتول پڑے ہوئے تھے. لیکن تاریخ کی سچائیاں یہ ہے, اسلام میں سب سے پہلے یہ فتنہ لانے والا, مسلمانوں کو بھڑکانے والا, خلیفہ وقت کے خلاف اکسانے والا عبداللہ بن سبا تھا. اور اس کے فتنے کا اثر یہاں تک پہنچا کہ حضرت عثمان بن عفان کا قتل ہو گیا, حضرت عثمان شہید ہو گئے. اللہ اکبر, 12 سالہ یہ خلافت کا دور ختم ہوتے ہی. لیکن ان چاروں خلفاء میں سب سے لمبا زمانہ اگر کسی کو ملا ہے تو عثمان بن عفان کو ملا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک, ان کے انتقال کے وقت بعض روایتوں میں 82 ہے, بعض میں 80 ہے, بعض میں 79 ہے, بہرحال. اور ایک روایت تو 90 سال کی ملتی ہے کہ آپ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 90 سال کے قریب تھی. لمبی عمر بھی پائی اور خلافت کا دور بھی لمبا چلا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ایک انگوٹھی دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو سنبھالے رکھنا, اور اس انگوٹھی کی آپ بہت حفاظت کرتے تھے. اور حضور نے فرمایا تھا جس دن تم سے یہ انگوٹھی ضائع ہو جائے گی, فتنوں کا دروازہ ایسے کھلے گا کہ قیامت تک کوئی اس کو بند نہیں کر سکے گا. حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے. مسجد قباء جہاں ہے آج, وہاں ایک کنواں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جب تشریف لے جایا کرتے, اپنے پیر اس کنویں میں چھوڑ کر بیٹھتے تھے عصر کے بعد. اور صدیق اکبر حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ سنت چلی آ رہی تھی. حضرت عثمان کو بھی یہ پسند تھا حضور کی اداؤں کا. جب آپ کا دور تھا وہ بھی اس کنویں کے پاس جاتے تھے اور اس میں پیر لٹکائے بیٹھتے تھے. ایک بار اس کنویں کے پاس بیٹھے تھے, ہاتھ میں کچھ حرکت کیا, انگوٹھی نکل کر کے اس کنویں میں گر گئی. آپ کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے, اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا. اس انگوٹھی کو تلاش کرنے کے لیے پورے کنویں کا پانی خالی کروا دیا, ریت بھی چھنوا دیا, لیکن اس انگوٹھی کو نہ ملنا تھا, نہ ملی. حضرت عثمان نے کہا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی. اس کے بعد جو فتنے اٹھے, ایسے اٹھے تھے کہ ایک جہجہ غفاری نام کا شخص حضرت عثمان غنی منبر پر کھڑے تھے, مسجد نبوی کے خطبہ دے رہے تھے, اور ان کا عصا تھا ہاتھ میں. وہ جہجہ غفاری
بیچ خطبے کے دوران کھڑا ہوا، حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لکڑی چھین لیا اور گھٹنے پر رکھ کر کے ان کے عصا کو توڑ دیا تھا۔ سامنے اس طرح کی حرکت کرنے کی کسی کی مجال نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کی نرم مزاجی کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت عثمان غنی نے کچھ نہیں کہا، منبر سے اتر آئے، کہا اللہ میرے معاملے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ جہجہ غفاری لکڑی توڑ کر کے باہر نکلا نہیں تھا کہ اس کے گھٹنے میں سڑن پیدا ہوئی، ایسی سڑن پیدا ہوئی کہ اس کے گھٹنے میں کیڑے پڑ گئے تھے، ہمیشہ پیپ بہتا تھا، اور اسی گھٹنے کے اس سڑن کی بیماری میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ خلافت کا تیسرا دور ختم ہوا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی۔ جیسے کہ کل میں نے عرض کیا، فتنوں کا ایک دروازہ کھل چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی کا قتل یہ اسلام کا پہلا فتنہ ہے جو واقع ہوا، اور یہ اتنا بڑا فتنہ کہ جس سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا، اور سب سے بڑا آخر میں آنے والا فتنہ دجال کا جو امت اسلامیہ کو درپیش ہوگا۔ کل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت کے آخری دور میں سبائی فتنہ جنم لے چکا تھا، عبداللہ بن سبا کی طرف سے ڈالا ہوا فتنہ، اور یہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے اور ان میں جماعتیں پیدا کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے تھے۔ اب آج کے دن ہمیں تذکرہ کرنا ہے چوتھے خلیفہ راشد، داماد رسول، زوج بطول، اور مولا کائنات، ولیوں کے سردار، حیدر کرار، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق۔ عزیزان گرامی، ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ کون ہے یہ شیر خدا؟ کون ہے یہ علی مرتضیٰ؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر میں پرورش پانے والے، دعوت اسلام میں جہاں جہاں حضور جاتے تھے ساتھ جاتے تھے۔ جب کبھی حضور لوگوں کو تبلیغ فرماتے، آپ حضرت علی حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ عمر اگرچہ چھوٹی تھی لیکن ساتھ رہے، اور جب ہجرت فرمائی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضور کی ہجرت کے چند ہی دن بعد حضرت علی بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب ہجرت کے بعد 2 ہجری تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 2 سال بعد مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ فرمایا۔ حضرت علی 12 سالہ خلافت کے دور میں آخر دور ایسا آیا جو فتنوں سے بھرا ہوا تھا۔ عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی جس نے یہ بیج بویا اور ایک جماعت پیدا کر دی، اور مسلمانوں میں انتشار اور فرقہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اور سبب کہاں، یہ فتنہ کہاں تک پہنچا؟ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا مدینے میں۔ یہ پہلا قتل ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کا قتل۔ حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا، لیکن وہ تو ایک آگ کا پجاری تھا، ابو لولو فیروز مجوسی۔ لیکن حضرت عثمان کا جو قتل ہوا ہے وہ آپسی انتشار کی وجہ سے ہوا۔ تفصیل میں نے بتایا، جگہ جگہ انقلاب نام سے کچھ جماعتیں کھڑی ہوتی تھیں، ان کو یہ چاہیے تھا ریولیوشن، اور ان کو جدت، نیا پن چاہیے تھا۔ حضرت عثمان کا خلافت کا زمانہ 12 سال ہو رہا تھا، اور یہ وقت یہاں تک آ پہنچا کہ مدینے میں پہنچ کر کے ان سبائیوں نے، مصر کے رہنے والے بلوائیوں نے حضرت عثمان کا قتل کر دیا۔ یہ قتل صحابہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ جتنے بڑے صحابہ تھے اس قتل کے خلاف تھے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کی سخت مذمت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مدینہ کو جس نے حلال کر دیا خون سے حضرت عثمان کے، وہ دنیا کا بدترین شخص ہے۔ اور حضرت علی کے فرامین ہے کہ میں سمجھتا ہوں قتل عثمان سب سے بدترین فتنہ ہے۔ اب حالات
ہو گئے، ان کے قتل کے بعد جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے۔ اب خلافت کا مسئلہ آیا کہ اب کون خلیفہ بنے گا۔ جیسے حضرت ابو بکر کی خلافت، کیسے تمام مسلمانوں نے اتفاق رائے سے آپ کو خلیفہ چن لیا تھا، اور حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے جاتے وقت خود ہی اعلان کر دیا تھا